بس واضح ہو کہ یہ ایک کشفی امر تھا جو صلیب کے واقعے کے بعد بعض پاک دل لوگوں نے خواب کی طرح دیکھا تھا کہ گویا مقدس مردے زندہ ہو کر شہر میں آ گئے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور جیسا کہ خوابوں کی تعبیر خدا کی پاک کتابوں میں کی گئی ہے، مثلاً جیسا کہ حضرت یوسف کی خواب کی تعبیر کی گئی، ایسا ہی اس خواب کی بھی ایک تعبیر تھی، اور وہ یہ تعبیر تھی کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا اور خدا نے اس کو صلیب کی موت سے نجات دے دی۔ اور اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ تعبیر تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی، تو اس کا یہ جواب ہے کہ فن تعبیر کے اماموں نے ایسا ہی لکھا ہے، اور تمام معبرین نے اپنے تجربے سے اس پر گواہی دی ہے۔ چنانچہ ہم قدیم زمانے کے ایک امام فن تعبیر یعنی صاحب کتاب تاطیر الانام کی تعبیر کو اس کی اصل عبارت کے ساتھ ذیل میں لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے: مرا ان الموت وسبوا من قبورہم ورجعوا الی دورہم فانہ یطلق من فی السجن۔ دیکھو کتاب تاطیر الانام فی تعبیر المنام، مصنفہ کتب الزمان، شیخ عبدالغنی النابلسی، صفحہ 289۔ ترجمہ: اگر کوئی یہ خواب دیکھے یا کشفی طور پر مشاہدہ کرے کہ مردے قبروں میں سے نکل آئے اور اپنے گھروں کی طرف رجوع کیا، تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ ایک قیدی قید سے رہائی پائے گا اور ظالموں کے ہاتھ سے اس کو مخلصی حاصل ہوگی۔ طرز بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قیدی ہوگا کہ ایک شان اور عظمت رکھتا ہوگا۔ اب دیکھو یہ تعبیر کیسی معقولی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام پر صادق آتی ہے، اور فی الفور سمجھ آ جاتا ہے کہ اسی اشارے کے ظاہر کرنے کے لیے فوت شدہ راست باز زندہ ہو کر شہر میں داخل ہوتے نظر آئے کہ تا اہل فراست معلوم کریں کہ حضرت مسیح صلیبی موت سے بچائے گئے۔ ایسا ہی اور بہت سے مقامات انجیلوں میں پائے جاتے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب کے ذریعے سے نہیں مرے، بلکہ مخلصی پا کر کسی دوسرے ملک میں چلے گئے۔ لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ جس قدر میں نے بیان کیا ہے وہ منصفوں کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ممکن ہے کہ بعض دلوں میں یہ اعتراض پیدا ہو کہ انجیلوں میں یہ بھی تو بار بار ذکر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ ایسے اعتراضات کا جواب میں پہلے بطور اختصار دے چکا ہوں، اور اب بھی اس قدر بیان کر دینا مناسب خیال کرتا ہوں کہ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیبی واقعے کے بعد حواریوں کو ملے اور گلیل تک سفر کیا اور روٹی کھائی اور کباب کھائے اور اپنے زخم دکھلائے، اور ایک رات بمقام ابوس حواریوں کے ساتھ رہے اور خفیہ طور پر پیلاطوس کے علاقے سے بھاگے اور نبیوں کی سنت کے موافق اس ملک سے ہجرت کی اور ڈرتے ہوئے سفر کیا، تو یہ تمام واقعات اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے اور فانی جسم کے تمام لوازم ان کے ساتھ تھے، اور کوئی نئی تبدیلی ان میں پیدا نہیں ہوئی تھی، اور آسمان پر چڑھنے کی کوئی عینی شہادت انجیل سے نہیں ملتی۔ حاشیہ: کوئی بیان نہیں کرتا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں اور میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ وہ آسمان پر چڑھ گئے تھے۔ حاشیہ ختم۔ اور اگر ایسی شہادت ہوتی بھی تب بھی لائق اعتبار نہ تھی، کیونکہ انجیل نویسوں کی یہ عادت معلوم ہوتی ہے کہ وہ بات کا بتنگڑا بنا لیتے ہیں اور ایک ذرا سی بات پر حاشیے چڑھاتے چڑھاتے ایک پہاڑ اس کو کر دیتے ہیں۔ مثلاً کسی انجیل نویس کے منہ سے نکل گیا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، اب دوسرا انجیل نویس اس فکر میں پڑتا ہے کہ اس کو پورا خدا بنا دے، اور تیسرا تمام زمین و آسمان کے اختیار اس کو دیتا ہے، اور چوتھا واشگاف کہہ دیتا ہے کہ وہی ہے جو کچھ ہے اور کوئی دوسرا خدا نہیں۔ غرض اس طرح پر کھینچتے کھینچتے کہیں کا کہیں لے جاتے ہیں۔ دیکھو وہ رویا جس میں نظر آیا تھا
کہ گویا مردے قبروں میں سے اٹھ کر شہر میں چلے گئے۔ اب ظاہری معنوں پر زور دے کر یہ جتلایا گیا کہ حقیقت میں مردے قبروں میں سے باہر نکل آئے تھے اور یروشلم شہر میں آ کر اور لوگوں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ اس جگہ غور کرو کہ کیسے ایک پر کا کوا بنایا گیا، پھر وہ ایک کوا نہ رہا بلکہ لاکھوں کوے اڑائے گئے۔ جس جگہ مبالغے کا یہ حال ہو اس جگہ حقیقتوں کا کیوں کر پتہ لگے۔ غور کے لائق ہے کہ ان انجیلوں میں جو خدا کی کتابیں کہلاتی ہیں ایسے ایسے مبالغات بھی لکھے گئے کہ مسیح نے وہ کام کیے کہ اگر وہ سب کے سب لکھے جاتے تو وہ کتابیں جن میں وہ لکھے جاتے دنیا میں سما نہ سکتیں۔ کیا اتنا مبالغہ طریقِ دیانت و امانت ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اگر مسیح کے کام ایسے ہی غیر محدود اور حد بندی سے باہر تھے تو 3 برس کی حد میں کیوں کر آ گئے؟ ان انجیلوں میں یہ بھی خرابی ہے کہ بعض پہلی کتابوں کے حوالے غلط بھی دیے ہیں، شجرہ نسب مسیح کو بھی صحیح طور پر لکھ نہ سکے۔ انجیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی عقل کچھ موٹی تھی، یہاں تک کہ بعض حضرت مسیح کو بھوت سمجھ بیٹھے، اور ان انجیلوں پر قدیم سے یہ بھی الزام چلا آتا ہے کہ وہ اپنی صحت پر باقی نہیں رہیں، اور خود جس حالت میں بہت سی اور بھی کتابیں انجیل کے نام سے تالیف کی گئیں، تو ہمارے پاس کوئی پختہ دلیل اس بات پر نہیں کہ کیوں ان دوسری کتابوں کے سب مضمون رد کیے جائیں اور کیوں ان انجیلوں کا کل لکھا ہوا مان لیا جائے۔ ہم خیال نہیں کر سکتے کہ کبھی دوسری انجیلوں میں اس قدر بے اصل مبالغات لکھے گئے ہیں جیسا کہ ان 4 انجیلوں میں۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو ان کتابوں میں مسیح کا پاک اور بے داغ چال چلن مانا جاتا ہے، اور دوسری طرف اس پر ایسے الزام لگائے جاتے ہیں کہ کسی راست باز کی شان کے ہرگز مناسب نہیں ہیں۔ مثلاً اسرائیلی نبیوں نے یوں تو توریت کے منشا کے موافق ایک ہی وقت میں 100 بیویوں کو رکھا تا پاکوں کی نسل کثرت سے پیدا ہو، مگر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نبی نے اپنی بے قیدی کا یہ نمونہ دکھلایا کہ ایک ناپاک بد کردار عورت اور شہر کی مشہور فاسقہ اس کے بدن سے اپنے ہاتھ لگاوے اور اس کے سر پر حرام کی کمائی کا تیل ملے اور اپنے بال اس کے پاؤں پر ملے، اور وہ یہ سب کچھ ایک جوان ناپاک خیال عورت سے ہونے دے اور منع نہ کرے۔ اس جگہ صرف نیک ظنی کی برکت سے انسان ان اوہام سے بچ سکتا ہے جو طبعاً ایسے نظارے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ نمونہ دوسروں کے لیے اچھا نہیں۔ غرض ان انجیلوں میں بہت سی باتیں ایسی بھری پڑی ہیں کہ وہ بتلا رہی ہیں کہ یہ انجیلیں اپنی اصلی حالت پر قائم نہیں رہیں، یا ان کے بنانے والے کوئی اور ہیں، حواری اور ان کے شاگرد نہیں ہیں۔ مثلاً انجیل متی کا یہ قول، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے، کیا اس کا لکھنے والا متی کو قرار دینا صحیح اور مناسب ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اس انجیل متی کا لکھنے والا کوئی اور شخص ہے جو متی کی وفات کے بعد گزرا ہے؟ پھر اسی انجیل متی باب 28 آیت 12-13 میں ہے، تب انہوں نے یعنی یہودیوں نے بزرگوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر صلاح کی اور ان پہرے والوں کو بہت روپے دیے اور کہا، تم کہو کہ رات کو جب ہم سوتے تھے اس کے شاگرد یعنی مسیح کے شاگرد آ کر اسے چرا کر لے گئے۔ دیکھو یہ کیسی کچی اور نامعقول باتیں ہیں۔ اگر اس سے مطلب یہ ہے کہ یہودی اس بات کو پوشیدہ کرنا چاہتے تھے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے انہوں نے پہرے والوں کو رشوت دی تھی کہ تا عظیم الشان معجزہ ان کی قوم میں مشہور نہ ہو، تو کیوں یسوع نے جس کا یہ فرض تھا کہ اپنے اس معجزے کی یہودیوں میں اشاعت کرتا اس کو مخفی رکھا، بلکہ دوسروں کو بھی اس کے ظاہر کرنے سے منع کیا؟ اگر یہ کہو کہ اس کو پکڑے جانے کا خوف تھا، تو میں کہتا ہوں کہ جب ایک دفعہ خدائے تعالیٰ کی تقدیر اس پر وارد ہو چکی اور وہ مر کر پھر جلالی جسم کے ساتھ زندہ ہو چکا،
تو اب اس کو یہودیوں کا کیا خوف تھا، کیونکہ اب یہودی کسی طرح اس پر قدرت نہیں پا سکتے تھے۔ اب تو وہ فانی زندگی سے ترقی پا چکا تھا۔ افسوس کہ ایک طرف تو اس کا جلالی جسم سے زندہ ہونا اور حواریوں کو ملنا اور جلیل کی طرف جانا اور پھر آسمان پر اٹھائے جانا بیان کیا گیا ہے، اور پھر بات بات میں اس جلالی جسم کے ساتھ بھی یہودیوں کا خوف ہے۔ اس ملک سے پوشیدہ طور پر بھاگتا ہے کہ تا کوئی یہودی دیکھ نہ لے، اور جان بچانے کے لیے 70 کوس کا سفر جلیل کی طرف کرتا ہے۔ بار بار منع کرتا ہے کہ یہ واقعہ کسی کے پاس بیان نہ کرو۔ کیا یہ جلالی جسم کے لچھن اور علامتیں ہیں؟ نہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی جلالی اور نیا جسم نہ تھا، وہی زخم آلودہ جسم تھا جو جان نکلنے سے بچایا گیا، اور چونکہ یہودیوں کا پھر بھی اندیشہ تھا، اس لیے برعایت ظاہر اسباب مسیح نے اس ملک کو چھوڑ دیا۔ اس کے مخالف جس قدر باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب بیہودہ اور خام خیال ہیں، کہ پہرے داروں کو یہودیوں نے رشوت دی کہ تم یہ گواہی دو کہ ہماری لاش کو چرا کر لے گئے اور ہم سوتے تھے۔ اگر وہ سوتے تھے تو ان پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تم کو سونے کی حالت میں کیوں کر معلوم ہو گیا کہ یسوع کی لاش کو چوری اٹھا لے گئے؟ اور کیا صرف اتنی بات سے کہ یسوع قبر میں نہیں، کوئی عقل مند سمجھ سکتا تھا کہ وہ آسمان پر چلا گیا ہے؟ کیا دنیا میں اور اسباب نہیں جن سے قبریں خالی رہ جاتی ہیں؟ اس بات کا بارے ثبوت تو مسیح کے ذمہ تھا کہ وہ آسمان پر جانے کے وقت 200-300 یہودیوں کو ملتا اور پیلاطوس سے بھی ملاقات کرتا۔ جلالی جسم کے ساتھ اس کو کس کا خوف تھا؟ مگر اس نے یہ طریق اختیار نہیں کیا اور اپنے مخالفوں کو ایک ذرہ ثبوت نہیں دیا، بلکہ خوفناک دل کے ساتھ جلیل کی طرف بھاگا۔ اس لیے ہم قطعی طور پر یقین رکھتے اور مانتے ہیں کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ وہ اس قبر میں سے نکل گیا جو کوٹھے کی طرح کھڑکی دار تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ پوشیدہ طور پر حواریوں کو ملا، مگر یہ ہرگز سچ نہیں کہ اس نے کوئی نیا جلالی جسم پایا۔ وہی جسم تھا اور وہی زخم تھے اور وہی خوف دل میں تھا کہ مبادا بدبخت یہودی پھر پکڑ لیں۔ متی باب 28 آیت 7 8 9 10 کو غور سے پڑھو۔ ان آیات میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ عورتیں جن کو کسی نے یہ پتہ دیا تھا کہ مسیح جیتا ہے اور جلیل کی طرف جا رہا ہے، اور کہنے والے نے چپکے سے یہ بھی کہا تھا کہ شاگردوں کو جا کر یہ خبر کر دو، وہ اس بات کو سن کر خوش تو ہوئیں مگر بڑی خوفناک حالت میں روانہ ہوئیں۔ یعنی یہ اندیشہ تھا کہ اب بھی کوئی شریر یہودی مسیح کو پکڑ نہ لے۔ اور آیت 9 میں ہے کہ جب وہ عورتیں شاگردوں کو خبر دینے جاتی تھیں تو یسوع انہیں ملا اور کہا سلام۔ اور آیت 10 میں ہے کہ یسوع نے انہیں کہا مت ڈرو، یعنی میرے پکڑے جانے کا اندیشہ نہ کرو، پر میرے بھائیوں کو کہو کہ جلیل کو جائیں۔ حاشیہ: اس جگہ مسیح نے عورتوں کو ان الفاظ سے تسلی نہیں دی کہ اب میں نئے اور جلالی جسم کے ساتھ اٹھا ہوں، اب میرے پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، بلکہ عورتوں کو کمزور دیکھ کر معمولی تسلی دی جو ہمیشہ مرد عورتوں کو دیا کرتے ہیں۔ غرض جلالی جسم کا کوئی ثبوت نہ دیا، بلکہ اپنا گوشت اور ہڈیاں دکھلا کر معمولی جسم کا ثبوت دے دیا۔ حاشیہ ختم۔ وہاں مجھے دیکھیں گے، یعنی یہاں میں ٹھہر نہیں سکتا کہ دشمنوں کا اندیشہ ہے۔ غرض اگر فی الحقیقت مسیح مرنے کے بعد جلالی جسم کے ساتھ زندہ ہوا تھا تو یہ بارے ثبوت اس پر تھا کہ وہ ایسی زندگی کا یہودیوں کو ثبوت دیتا، مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ اس بارے ثبوت سے سبکدوش نہیں ہوا۔ یہ ایک بدیہی بیہودگی ہے کہ ہم یہودیوں پر الزام لگاویں کہ انہوں نے مسیح کے دوبارہ زندہ ہونے کے ثبوت کو روک دیا، بلکہ مسیح نے خود اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا ایک ذرہ ثبوت نہیں دیا، بلکہ بھاگنے اور چھپنے اور کھانے اور سونے اور زخم دکھلانے سے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ صلیب پر نہیں مرا۔
باب دوم، ان شہادتوں کے بیان میں جو حضرت مسیح کے بچ جانے کی نسبت قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے ہم کو ملی ہیں۔ یہ دلائل جو اب ہم اس باب میں لکھنے لگے ہیں، بظاہر ان کی نسبت ہر ایک کو خیال پیدا ہوگا کہ عیسائیوں کے مقابل پر ان وجوہات کو پیش کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ لوگ قرآن شریف یا کسی حدیث کو اپنے لیے حجت نہیں سمجھتے، لیکن ہم نے محض اس غرض سے ان کو لکھا ہے کہ تا عیسائیوں کو قرآن شریف اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ معلوم ہو، اور ان پر یہ حقیقت کھلے کہ کیوں کر وہ سچائیاں جو صدہا برس کے بعد اب معلوم ہوئی ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے پہلے سے بیان کر دی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کسی قدر ذیل میں لکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، الآیہ وما قتلوہ یقینا، سورہ النساء آیت 158۔ یعنی یہودیوں نے نہ حضرت مسیح کو در حقیقت قتل کیا اور نہ بذریعہ صلیب ہلاک کیا، بلکہ ان کو محض ایک شبہ پیدا ہوا کہ گویا حضرت عیسیٰ صلیب پر فوت ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس وہ دلائل نہیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے دل اس بات پر مطمئن ہو سکیں کہ یقیناً حضرت مسیح علیہ السلام کی صلیب پر جان نکل گئی تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ بظاہر مسیح صلیب پر کھینچا گیا اور اس کے مارنے کا ارادہ کیا گیا، مگر یہ محض ایک دھوکہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ایسا خیال کر لیا کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی جان صلیب پر نکل گئی تھی، بلکہ خدا نے ایسے اسباب پیدا کر دیے جن کی وجہ سے وہ صلیبی موت سے بچ رہا۔ اب انصاف کرنے کا مقام ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے یہود اور نصارہ کے برخلاف فرمایا تھا، آخرکار وہی بات سچی نکلی، اور اس زمانے کی اعلیٰ درجے کی تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح در حقیقت صلیبی موت سے بچائے گئے تھے۔ کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہودی اس بات کا جواب دینے سے قاصر رہے کہ کیوں کر حضرت مسیح علیہ السلام کی جان بغیر ہڈیاں توڑنے کے صرف 2-3 گھنٹے میں نکل گئی۔ اسی وجہ سے بعض یہودیوں نے ایک اور بات بنائی ہے کہ ہم نے مسیح کو تلوار سے قتل کر دیا تھا، حالانکہ یہودیوں کی پرانی تاریخ کے روح سے مسیح کو تلوار کے ذریعے سے قتل کرنا ثابت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ مسیح کے بچانے کے لیے اندھیرا ہوا، بھونچال آیا، پیلاطوس کی بیوی کو خواب آئی، سبت کے دن کی رات قریب آ گئی جس میں مصلوبوں کو صلیب پر رکھنا روا نہ تھا۔ حاکم کا دل بوجہ ہولناک خواب کے مسیح کے چھڑانے کے لیے متوجہ ہوا۔ یہ تمام واقعات خدا نے اس لیے ایک ہی دفعہ پیدا کر دیے کہ تا مسیح کی جان بچ جائے۔ اس کے علاوہ مسیح کو غشی کی حالت میں کر دیا کہ تا ہر ایک کو مردہ معلوم ہو، اور یہودیوں پر اس وقت ہیبت ناک نشان بھونچال وغیرہ کے دکھلا کر بزدلی اور خوف اور عذاب کا اندیشہ طاری کر دیا۔ اور یہ دھڑکا اس کے علاوہ تھا کہ سبت کی رات میں لاشیں صلیب پر نہ رہ جائیں۔ پھر یہ بھی ہوا کہ یہودیوں نے مسیح کو غشی میں دیکھ کر سمجھ لیا کہ فوت ہو گیا ہے۔ اندھیرے اور بھونچال اور گھبراہٹ کا وقت تھا، گھروں کا بھی ان کو فکر پڑا کہ شاید اس بھونچال اور اندھیرے سے بچوں پر کیا گزرتی ہوگی، اور یہ دہشت بھی دلوں پر غالب ہوئی کہ اگر یہ شخص کاذب اور کافر تھا جیسا کہ ہم نے دل میں سمجھا ہے، تو اس کے اس دکھ دینے کے وقت ایسے ہولناک آثار کیوں ظاہر ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ لہٰذا ان کے دل بے قرار ہو کر اس لائق نہ رہے کہ وہ مسیح کو اچھی طرح دیکھتے کہ آیا مر گیا یا کیا حال ہے، مگر در حقیقت یہ سب امور مسیح کے بچانے کے لیے خدائی تدبیریں تھیں۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی یہود نے مسیح کو جان سے مارا نہیں ہے، لیکن خدا نے ان کو شبہ میں ڈال دیا کہ گویا جان سے مار دیا ہے،
اس سے راست بازوں کو خدائے تعالیٰ کے فضل پر بڑی امید بڑھتی ہے کہ جس طرح اپنے بندوں کو چاہے بچا لے۔ اور قرآن شریف میں ایک یہ بھی آیت حضرت مسیح کے حق میں ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، آل عمران آیت 46۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی مسیح کو اس کی زندگی میں وجاہت یعنی عزت اور مرتبہ اور عام لوگوں کی نظر میں عظمت اور بزرگی ملے گی، اور آخرت میں بھی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت مسیح نے ہیرودوس اور پیلاطوس کے علاقے میں کوئی عزت نہیں پائی، بلکہ غایت درجے کی تحقیر کی گئی، اور یہ خیال کہ دنیا میں پھر آ کر عزت اور بزرگی پائیں گے، یہ ایک بے اصل وہم ہے جو نہ صرف خدائے تعالیٰ کی کتابوں کے منشا کے مخالف بلکہ اس کے قدیم قانون قدرت سے بھی مغائر اور مبائن، اور پھر ایک بے ثبوت امر ہے۔ مگر واقعی اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بدبخت قوم کے ہاتھ سے نجات پا کر جب ملک پنجاب کو اپنی تشریف آوری سے فخر بخشا، تو اس ملک میں خدائے تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی، اور بنی اسرائیل کی وہ 10 قومیں جو گم تھیں اس جگہ آ کر ان کو مل گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اس ملک میں آ کر اکثر ان میں سے بدھ مذہب میں داخل ہو گئے تھے، اور بعض ذلیل قسم کی بت پرستی میں پھنس گئے تھے، سو اکثر ان کے حضرت مسیح کے اس ملک میں آنے سے راہ راست پر آ گئے، اور چونکہ حضرت مسیح کی دعوت میں آنے والے نبی کے قبول کرنے کے لیے وصیت تھی، اس لیے وہ 10 فرقے جو اس ملک میں آ کر اخوان اور کشمیری کہلائے، آخرکار سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ غرض اس ملک میں حضرت مسیح کو بڑی وجاہت پیدا ہوئی، اور حال میں ایک سکہ ملا ہے جو اسی ملک پنجاب میں سے برآمد ہوا ہے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پالی تحریر میں درج ہے، اور اسی زمانے کا سکہ ہے جو حضرت مسیح کا زمانہ تھا۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس ملک میں آ کر شاہانہ عزت پائی، اور غالباً یہ سکہ ایسے بادشاہ کی طرف سے جاری ہوا ہے جو حضرت مسیح پر ایمان لے آیا تھا۔ ایک اور سکہ برآمد ہوا ہے، اس پر ایک اسرائیلی مرد کی تصویر ہے۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی حضرت مسیح کی تصویر ہے۔ قرآن شریف میں ایک یہ بھی آیت ہے کہ مسیح کو خدا نے ایسی برکت دی ہے کہ جہاں جائے گا وہ مبارک ہوگا۔ حاشیہ: وجعلنی مبارکن اینما کنت، حاشیہ ختم۔ سو ان سکوں سے ثابت ہے کہ اس نے خدا سے بڑی برکت پائی، اور وہ فوت نہ ہوا جب تک اس کو ایک شاہانہ عزت نہ دی گئی۔ اسی طرح قرآن شریف میں ایک یہ بھی آیت ہے، وَمُطَہِّرُکَ مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا، آل عمران آیت 56۔ یعنی اے عیسیٰ، میں ان الزاموں سے تجھے بری کروں گا اور تیرا پاک دامن ہونا ثابت کر دوں گا، اور ان تہمتوں کو دور کر دوں گا جو تیرے پر یہود اور نصارہ نے لگائیں۔ یہ ایک بڑی پیش گوئی تھی، اور اس کا ماحصل یہی ہے کہ یہود نے یہ تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح مصلوب ہو کر، ملعون ہو کر، خدا کی محبت ان کے دل میں سے جاتی رہی، اور جیسا کہ لعنت کے مفہوم کے لیے شرط ہے، ان کا دل خدا سے برگشتہ اور خدا سے بیزار ہو گیا، اور تاریکی کے بے انتہا طوفان میں پڑ گیا، اور بدیوں سے محبت کرنے لگا، اور کل نیکیوں کا مخالف ہو گیا، اور خدا سے تعلق توڑ کر شیطان کی بادشاہت کے ماتحت ہو گیا، اور اس میں اور خدا میں حقیقی دشمنی پیدا ہو گئی۔ اور یہی تہمت ملعون ہونے کی نصارہ نے بھی لگائی تھی، مگر نصارہ نے اپنی نادانی سے 2 ضدوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک طرف تو حضرت مسیح کو خدا کا فرزند قرار دیا، اور دوسری طرف ملعون بھی قرار دیا ہے، اور خود مانتے ہیں کہ ملعون تاریکی اور شیطان کا فرزند ہوتا ہے یا خود شیطان ہوتا ہے۔ سو حضرت مسیح پر یہ سخت ناپاک تہمتیں لگائی گئی تھیں، اور مطہرکہ کی پیش گوئی میں یہ اشارہ ہے
کہ ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ خدائے تعالیٰ ان الزاموں سے حضرت مسیح کو پاک کرے گا، اور یہی وہ زمانہ ہے۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تطہیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے بھی عقل مندوں کی نظروں میں بخوبی ہو گئی، کیونکہ آج جناب نے اور قرآن شریف نے گواہی دی کہ وہ الزام سب جھوٹے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے گئے تھے، لیکن یہ گواہی عوام کی نظر میں نظری اور باریک تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے انصاف نے یہی چاہا کہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مصلوب کرنا ایک مشہور امر تھا اور امور بدیہیہ مشہودہ محسوسہ میں سے تھا، اسی طرح تطہیر اور بریت بھی امور مشہودہ محسوسہ میں سے ہونی چاہیے۔ سو اب اسی کے موافق ظہور میں آیا، یعنی تطہیر بھی صرف نظری نہیں بلکہ محسوس طور پر ہو گئی، اور لاکھوں انسانوں نے اس جسم کی آنکھ سے دیکھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں موجود ہے، اور جیسا کہ گلگتا یعنی سری کے مکان پر حضرت مسیح کو صلیب پر کھینچا گیا تھا، ایسا ہی سری کے مکان پر یعنی سری نگر میں ان کی قبر کا ہونا ثابت ہوا۔ یہ عجیب بات ہے کہ دونوں موقعوں میں سری کا لفظ موجود ہے، یعنی جہاں حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر کھینچے گئے اس مقام کا نام بھی گلگت یعنی سری ہے، اور جہاں 19ویں صدی کے اخیر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر ثابت ہوئی اس مقام کا نام بھی گلگت یعنی سری ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ گلگت کہ جو کشمیر کے علاقے میں ہے، یہ بھی سری کی طرف ایک اشارہ ہے۔ غالباً یہ شہر حضرت مسیح کے وقت میں بنایا گیا ہے، اور واقعہ صلیب کی یادگار مقامی کے طور پر اس کا نام گلگت یعنی سری رکھا گیا، جیسا کہ لاسا جس کے معنی ہیں معبود کا شہر، یہ عبرانی لفظ ہے، اور یہ بھی حضرت مسیح کے وقت میں آباد ہوا ہے۔ اور احادیث میں معتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح کی عمر 125 برس کی ہوئی ہے، اور اس بات کو اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام میں دو ایسی باتیں جمع ہوئی تھیں کہ کسی نبی میں وہ دونوں جمع نہیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے کامل عمر پائی، یعنی 125 برس زندہ رہے۔ دوم یہ کہ انہوں نے دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت کی، اس لیے نبی سیاح کہلائے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ صرف 33 برس کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے جاتے تو اس صورت میں 125 برس کی روایت صحیح نہیں ٹھہر سکتی تھی، اور نہ اس چھوٹی سی عمر میں 33 برس میں سیاحت کر سکتے تھے۔ اور یہ روایتیں نہ صرف حدیث کی معتبر اور قدیم کتابوں میں لکھی ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے فرقوں میں اس تواتر سے مشہور ہیں، اس سے بڑھ کر متصور نہیں۔ کنز الاموال جو احادیث کی ایک جامع کتاب ہے، اس کے صفحہ 34 حاشیہ جلد دوم حاشیہ ختم میں ابو ہریرہ سے یہ حدیث لکھی ہے، اوحی اللہ تعالی الی عیسیٰ ان یا عیسیٰ انتقل من مکان الی مکان لاللہ تعرف و توضع، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل کرتا رہ، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا تاکہ کوئی تجھے پہچان کر دکھ نہ دے۔ اور پھر اسی کتاب میں جابر سے روایت کر کے یہ حدیث لکھی ہے، کان عیسیٰ ابن مریم یسیح فاذا امسی اکل بکل الصحراء ویشرب الماء الکراہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیاحت کیا کرتے تھے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سیر کرتے تھے، اور جہاں شام پڑتی تھی تو جنگل کے بقولات میں سے کچھ کھاتے تھے اور خالص پانی پیتے تھے۔ اور پھر اسی کتاب میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جس کے یہ لفظ ہیں، قال احب شیء الی اللہ الغرباء قیل ای شیء الغرباء قال الذین یفرون بدینہم ویجتمعون الی عیسی ابن مریم،
جلد 6 صفحہ 51۔ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پیارے خدا کی جناب میں وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں۔ پوچھا گیا کہ غریب کے کیا معنی ہیں؟ کہا وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ مسیح کی طرح دین لے کر اپنے ملک سے بھاگتے ہیں۔ تیسرا باب، ان شہادتوں کے بیان میں جو طبابت کی کتابوں میں سے لی گئی ہیں۔ ایک اعلیٰ درجے کی شہادت جو حضرت مسیح کے صلیب سے بچنے پر ہم کو ملی ہے، اور جو ایسی شہادت ہے کہ بجز ماننے کے کچھ بن نہیں پڑتا، وہ ایک نسخہ ہے جس کا نام مرہم عیسیٰ ہے، جو طب کی صدہا کتابوں میں لکھا ہوا پایا جاتا ہے۔ ان کتابوں میں سے بعض ایسی ہیں جو عیسائیوں کی تالیف ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جن کے مؤلف مجوسی یا یہودی ہیں، اور بعض کے بنانے والے مسلمان ہیں، اور اکثر ان میں بہت قدیم زمانے کی ہیں۔ تحقیق سے ایسا معلوم ہوا ہے کہ اول زبانی طور پر اس نسخے کا لاکھوں انسانوں میں شہرہ ہو گیا، اور پھر لوگوں نے اس نسخے کو قلم بند کر لیا۔ پہلے رومی زبان میں حضرت مسیح کے زمانے میں ہی کچھ تھوڑا عرصہ واقعہ صلیب کے بعد ایک قرابدین تالیف ہوئی جس میں یہ نسخہ تھا، اور جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے یہ نسخہ بنایا گیا تھا۔ پھر وہ قرابدین کئی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی، یہاں تک کہ مامون الرشید کے زمانے میں عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اور یہ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ ہر ایک مذہب کے فاضل طبیب نے، کیا عیسائی، کیا یہودی، اور کیا مجوسی، اور کیا مسلمان، سب نے اس نسخے کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور سب نے اس نسخے کے بارے میں یہی بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے حواریوں نے تیار کیا تھا۔ اور جن کتابوں میں ادویہ مفردہ کے خواص لکھے ہیں، ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسخہ ان چوٹوں کے لیے نہایت مفید ہے جو کسی ضربہ یا سکتہ سے لگ جاتی ہیں، اور چوٹوں سے جو خون رواں ہوتا ہے وہ فی الفور اس سے خشک ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس میں مر بھی داخل ہے اس لیے زخم کیڑا پڑنے سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور یہ دوا طاعون کے لیے بھی مفید ہے، اور ہر قسم کے پھوڑے پھنسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ دوا صلیب کے زخموں کے بعد خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الہام کے ذریعے سے تجویز فرمائی تھی یا کسی طبیب کے مشورے سے تیار کی گئی تھی۔ اس میں بعض دوائیں اکسیر کی طرح ہیں، خاص کر مر، جس کا ذکر توریت میں بھی آیا ہے۔ بہرحال اس دوا کے استعمال سے حضرت مسیح علیہ السلام کے زخم چند روز میں ہی اچھے ہو گئے، اور اس قدر طاقت آ گئی کہ آپ 3 روز میں یروشلم سے جلیل کی طرف 70 کوس تک پیادہ پا گئے۔ بس اس دوا کی تعریف میں اس قدر کافی ہے کہ مسیح تو اوروں کو اچھا کرتا تھا، مگر اس دوا نے مسیح کو اچھا کیا۔ اور جن طب کی کتابوں میں یہ نسخہ لکھا گیا وہ 1000 کتاب سے بھی زیادہ ہیں، جن کی فہرست لکھنے سے بہت طول ہوگا، اور چونکہ یہ نسخہ یونانی طبیبوں میں بہت مشہور ہے، اس لیے میں کچھ ضرورت نہیں دیکھتا کہ تمام کتابوں کے نام اس جگہ لکھوں۔ محض چند کتابیں جو اس جگہ موجود ہیں ذیل میں لکھ دیتا ہوں۔ فہرست ان طبی کتابوں کی جن میں مرہم عیسیٰ کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ وہ مرہم حضرت عیسیٰ کے لیے یعنی ان کے بدن کے زخموں کے لیے بنائی گئی تھی۔ قانون شیخ الرئیس بو علی سینا، جلد 40، صفحہ نمبر 133۔ شرح قانون علامہ قطب الدین شیرازی، جلد 40۔ کامل الصناع تصنیف علی بن العباس المجوسی، جلد دوم، صفحہ 602۔ کتاب مجموعہ بقائی، مصنفہ محمود محمد اسماعیل، مخاطب از خاقان،
بخطاب پدر محمد بقا خان، جلد 2، صفحہ 497۔ کتاب تذکرہ اولو الالباب، مصنفہ شیخ داؤد الزریر الانطاکی، صفحہ 303۔ قرابادین رومی، مصنفہ قریب زمانہ حضرت مسیح، جس کا ترجمہ مامون الرشید کے وقت میں عربی میں ہوا۔ امراض جلد، کتاب عمدۃ المحتاج، مصنفہ احمد بن حسن الرشیدی الحکیم۔ اس کتاب میں مرہم عیسیٰ وغیرہ ادویہ 100 کتاب میں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کتابوں میں سے لکھی گئی ہیں، اور وہ تمام کتابیں فرینچ زبان میں تھیں۔ کتاب قرابادین فارسی، مصنفہ حکیم محمد اکبر ارزانی، امراض جلد۔ کتاب شفاء الاسقام، جلد دوم، صفحہ 230۔ کتاب مرۃ الشفاء، مصنفہ حکیم نتھو شاہ، نسخہ کلمی، امراض جلد۔ ذخیرہ خوارزم شاہی، امراض جلد۔ شرح قانون گیلانی، جلد 40۔ شرح قانون کرشی، جلد 40۔ قرابادین علوی خان، امراض جلد۔ کتاب علاج الامراض، مصنفہ حکیم محمد شریف خان صاحب، صفحہ 893۔ قرابادین یونانی، امراض جلد۔ تحفۃ المومنین، برحاشیہ مخزن الادویہ، صفحہ 713۔ کتاب محیط فی الطب، صفحہ 367۔ کتاب اکسیر اعظم، جلد رابع، مصنفہ حکیم محمد اعظم خان صاحب، المخاطب بنظام جہاں، صفحہ 331۔ کتاب قرابادین معصومی، المعصوم بن کریم الدین الشوستری شیرازی۔ کتاب اجالہ نافعہ لمحمد شریف دہلوی، صفحہ 410۔ کتاب طب شبری، مسمى بالوام شبریہ، تالیف سید حسین شبو کاظمی، صفحہ 471۔ کتاب مخزن سلیمانی، ترجمہ اکثیر عربی، صفحہ 599۔ مترجم محمد شمس الدین صاحب بہاولپوری۔ شفاء الامراض، مترجم مولانا الحکیم محمد نور کریم، صفحہ 282۔ کتاب الطب دارا شکوہی، مؤلفہ نور الدین محمد عبد الحکیم عین الملک الشیرازی، ورق 360۔ کتاب منہاج الدکان بدستور الاعیان فی اعمال و ترکیب النافع للابدان، تالیف افلاطون زمانہ و رئیس اوانہ ابو المنا ابن ابی نصر العطار الاسرائیلی الہارونی، یعنی یہودی، صفحہ 86۔ کتاب زبدۃ الطب للسید الامام ابو ابراہیم اسماعیل بن حسن الحسینی الجرجانی، ورق 182۔ طب اکبر، مصنفہ محمد اکبر ارزانی، صفحہ 242۔ کتاب میزان الطب، مصنفہ محمد اکبر ارزانی، صفحہ 152۔ سدیدی، مصنفہ رئیس المتکلمین امام المحققین السدید القازرونی، صفحہ 283، جلد 2۔ کتاب حاوی کبیر ابن زکریہ، امراض جلد۔ قرابادین ابن تلمیذ، امراض جلد۔ قرابادین ابن ابی صادق، امراض جلد۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو میں نے بطور نمونہ اس جگہ لکھا ہے،
اور یہ بات اہل علم اور خاص کر طبیبوں پر پوشیدہ نہیں ہے کہ اکثر ان میں ایسی کتابیں ہیں جو پہلے زمانے میں اسلام کے بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھیں، اور یورپ کے طالب العلم بھی ان کو پڑھتے تھے۔ اور یہ کہنا بالکل سچ اور مبالغے کی ایک ذرہ آمیزش سے بھی پاک ہے کہ ہر ایک صدی میں قریباً کروڑ ہا انسان ان کتابوں کے نام سے واقف ہوتے چلے آئے ہیں، اور لاکھوں انسانوں نے ان کو اول سے آخر تک پڑھا ہے۔ اور ہم بڑے زور سے کہہ سکتے ہیں کہ یورپ اور ایشیا کے عالم لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ ان بعض عظیم الشان کتابوں کے نام سے ناواقف ہو جو اس فہرست میں درج ہیں۔ جس زمانے میں ہسپانیہ اور کیسمنو اور ستلیرنم دارالعلم تھے، حاشیہ ہسپانیہ یعنی اندلس، کیسمنو یعنی کستمونیا، ستلیرنم یعنی شنترین، حاشیہ ختم۔ اس زمانے میں بو علی سینا کی کتاب قانون، جو طب کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں مرہم عیسیٰ کا نسخہ ہے، اور دوسری کتابیں شفا اور اشارات اور بشارات جو طبی اور حیات اور فلسفہ وغیرہ میں ہیں، بڑے شوق سے اہل یورپ سیکھتے تھے۔ اور ایسا ہی ابو نصر فارابی اور ابو ریحان اور اسرائیل اور ثابت بن کرہ اور حنین بن اسحاق وغیرہ فاضلوں کی کتابیں اور ان کی یونانی سے ترجمہ شدہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ یقیناً ان کتابوں کے ترجمے یورپ کے کسی حصے میں اب تک موجود ہوں گے، اور چونکہ اسلام کے بادشاہ علم طب وغیرہ کو ترقی دینا بدل چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے یونان کی عمدہ کتابوں کا ترجمہ کرایا، اور عرصہ دراز تک ایسے بادشاہوں میں خلافت رہی کہ وہ ملک کی توسیع کی نسبت علم کی توسیع زیادہ چاہتے تھے۔ انہی وجوہ اور اسباب سے انہوں نے نہ صرف یونانی کتابوں کے ترجمے عربی میں کرائے، بلکہ ملک ہند کے فاضل پنڈتوں کو بھی بڑی بڑی تنخواہوں پر طلب کر کے طب وغیرہ علوم کے بھی ترجمے کرائے۔ بس ان کے احسانوں میں سے حق کے طالبوں پر یہ ایک بڑا احسان ہے جو انہوں نے ان رومی اور یونانی وغیرہ طبی کتابوں کے ترجمے کرائے جن میں مرہم عیسیٰ موجود تھی، اور جس پر کتبے کی طرح یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مرہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے تیار کی گئی تھی۔ فاضل حکمائے عہد اسلام نے، جیسا کہ ثابت بن کرہ اور حنین بن اسحاق ہیں، جن کو علاوہ علم طب و طبی و فلسفہ وغیرہ کی یونانی زبان میں خوب مہارت تھی، جب اس قرابہ دین کا جس میں مرہم عیسیٰ تھی ترجمہ کیا تو عقل مندی سے شلیخا کے لفظ کو، جو ایک یونانی لفظ ہے جو باران کو کہتے ہیں، بعین ہی عربی میں لکھ دیا، تا اس بات کا اشارہ کتابوں میں قائم رہے کہ یہ کتاب یونانی قرابہ دین سے ترجمہ کی گئی۔ اسی وجہ سے اکثر ہر ایک کتاب میں شلیخا کا لفظ بھی لکھا ہوا پاؤ گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اگرچہ پرانے سکے بڑی قابل قدر چیزیں ہیں اور ان کے ذریعے سے بڑے بڑے تاریخی اسرار کھلتے ہیں، لیکن ایسی پرانی کتابیں جو مسلسل طور پر ہر صدی میں کروڑہا انسانوں میں مشہور ہوتی چلی آئیں اور بڑے بڑے مدارس میں پڑھائی گئیں اور اب تک درسی کتابوں میں داخل ہیں، ان کا مرتبہ اور عزت ان سکوں اور کتبوں سے ہزارہا درجے بڑھ کر ہے، کیونکہ کتبوں اور سکوں میں جعل سازی کی بھی گنجائشیں ہیں، لیکن وہ علمی کتابیں جو اپنے ابتدائی زمانے میں ہی کروڑہا انسانوں میں مشہور ہوتی چلی آئی ہیں، اور ہر ایک قوم ان کی محافظ اور پاسبان ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہے، ان کی تحریریں بلا شبہ ایسی اعلیٰ درجے کی شہادتیں ہیں جو سکوں
اور کتبوں کو ان سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ اگر ممکن ہو تو کسی سکے یا کتبے کا نام تو لو جس نے ایسی شہرت پائی ہو جیسا کہ بو علی سینا کے قانون نے۔ غرض مرہم عیسیٰ حق کے طالبوں کے لیے ایک عظیم الشان شہادت ہے۔ اگر اس شہادت کو قبول نہ کیا جائے تو پھر دنیا کے تمام تاریخی ثبوت اعتبار سے گر جائیں گے، کیونکہ اگرچہ اب تک ایسی کتابیں جن میں اس مرہم کا ذکر ہے قریباً 1000 ہیں یا کچھ زیادہ، لیکن کروڑہا انسانوں میں یہ کتابیں اور ان کے مؤلف شہرت یافتہ ہیں۔ اب ایسا شخص علم تاریخ کا دشمن ہوگا جو اس بدیہی اور روشن اور پرزور ثبوت کو قبول نہ کرے۔ اور کیا یہ تحکم پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس قدر عظیم الشان ثبوت کو ہم نظر انداز کر دیں؟ اور کیا ہم ایسے بھاری ثبوت پر بدگمانی کر سکتے ہیں جو یورپ اور ایشیا پر دائرے کی طرح محیط ہو گیا ہے، اور جو یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں اور مسلمانوں کے نامی فلاسفروں کی شہادتوں سے پیدا ہوا ہے؟ اب اے محققوں کی روحو، اس اعلیٰ ثبوت کی طرف دوڑو، اور اے منصف مزاجو، اس معاملے میں ذرا غور کرو۔ کیا ایسا چمکتا ہوا ثبوت اس لائق ہے کہ اس پر توجہ نہ کی جائے؟ کیا مناسب ہے کہ ہم اس آفتاب صداقت سے روشنی حاصل نہ کریں؟ یہ وہم بالکل لغو اور بیہودہ ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے زمانے سے پہلے چوٹیں لگی ہوں، یا نبوت کے زمانے کی ہی چوٹیں ہوں، مگر وہ صلیب کی نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ہاتھ اور پیر زخمی ہو گئے ہوں۔ مثلاً وہ کسی کوٹھے پر سے گر گئے ہوں اور اس صدمے کے لیے یہ مرہم تیار کی گئی ہو۔ کیونکہ نبوت کے زمانے سے پہلے حواری نہ تھے، اور اس مرہم میں حواریوں کا ذکر ہے۔ شلیخا کا لفظ جو یونانی ہے، جو 12 کو کہتے ہیں، ان کتابوں میں اب تک موجود ہے، اور نیز نبوت کے زمانے سے پہلے حضرت مسیح کی کوئی عظمت تسلیم نہیں کی گئی تھی تا اس کی یادگار محفوظ رکھی جاتی، اور نبوت کا زمانہ صرف 3.5 برس تھا، اور اس مدت میں کوئی واقعہ ضربہ یا سکتہ کا بجز واقعہ صلیب کے حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت تاریخوں سے ثابت نہیں۔ اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ممکن ہے کہ ایسی چوٹیں کسی اور سبب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لگی ہوں، تو یہ ثبوت اس کے ذمے ہے، کیونکہ ہم جس واقعے کو پیش کرتے ہیں وہ ایک ایسا ثابت شدہ اور مانا ہوا واقعہ ہے کہ نہ یہودیوں کو اس سے انکار ہے اور نہ عیسائیوں کو، یعنی صلیب کا واقعہ۔ لیکن یہ خیال کہ کسی اور سبب سے کوئی چوٹ حضرت مسیح کو لگی ہوگی کسی قوم کی تاریخ سے ثابت نہیں، اس لیے ایسا خیال کرنا عمداً سچائی کی راہ کو چھوڑنا ہے۔ یہ ثبوت ایسا نہیں ہے کہ اس قسم کے بیہودہ عذرات سے رد ہو سکے۔ اب تک بعض کتابیں بھی موجود ہیں جو مصنفوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، چنانچہ ایک پرانا قلمی نسخہ قانون بو علی سینا کا اسی زمانے کا لکھا ہوا میرے پاس بھی موجود ہے۔ تو پھر یہ سری ظلم اور سچائی کا خون کرنا ہے کہ ایسے روشن ثبوت کو یوں ہی پھینک دیا جائے۔ بار بار اس بات میں غور کرو اور خوب غور کرو کہ کیوں کر یہ کتابیں اب تک یہودیوں اور مجوسیوں اور عیسائیوں اور عربوں اور فارسیوں اور یونانیوں اور رومیوں اور اہل جرمن اور فرانسیسیوں اور دوسرے یورپ کے ملکوں اور ایشیا کے پرانے کتب خانوں میں موجود ہیں، اور کیا یہ لائق ہے کہ ہم ایسے ثبوت سے جس کی روشنی سے انکار کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں یوں ہی منہ پھیر لیں؟ اگر یہ کتابیں صرف اہل اسلام کی تالیف اور اہل اسلام کے ہی ہاتھ میں ہوتیں تو شاید کوئی جلد باز یہ خیال کر سکتا کہ مسلمانوں نے عیسائی عقیدے پر حملہ کرنے کے لیے
جعلی طور پر یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں، مگر یہ خیال علاوہ ان وجوہ کے جو ہم بعد میں لکھتے ہیں اس وجہ سے بھی غلط تھا کہ ایسے جال کے مسلمان کسی طور سے مرتکب نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ عیسائیوں کی طرح مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح واقعہ صلیب کے بعد بلا توقف آسمان پر چلے گئے، اور مسلمان تو اس بات کے قائل بھی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر کھینچا گیا یا صلیب پر سے ان کو زخم پہنچے، پھر وہ عمدن ایسی جال سازی کیوں کر سکتے تھے جو ان کے عقیدے کے بھی مخالف تھی۔ ماں سوائے اس کے ابھی اسلام کا دنیا میں وجود بھی نہیں تھا، جبکہ رومی اور یونانی وغیرہ زبانوں میں ایسی کرابہ دینیں لکھی گئیں اور کروڑہا لوگوں میں مشہور کی گئیں جن میں مرہم عیسیٰ کا نسخہ موجود تھا، اور ساتھ ہی یہ تشریح بھی موجود تھی کہ یہ مرہم حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنائی تھی، اور یہ قومیں یعنی یہودی و عیسائی و اہل اسلام و مجوسی مذہبی طور پر ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ بس ان سب کا اس مرہم کو اپنی کتابوں میں درج کرنا، بلکہ درج کرنے کے وقت اپنی مذہبی عقیدوں کی بھی پرواہ نہ رکھنا، صاف اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مرہم ایسا واقعہ مشہورہ تھا کہ کوئی فرقہ اور کوئی قوم اس سے منکر نہ ہو سکی۔ ہاں، جب تک وہ وقت نہ آیا جو مسیح موعود کے ظہور کا وقت تھا، اس وقت تک ان تمام قوموں کے ذہن کو اس طرف التفات نہیں ہوئی کہ یہ نسخہ جو صدہا کتابوں میں درج اور مختلف قوموں کے کروڑہا انسانوں میں شہرت یاب ہو چکا ہے، اس سے کوئی تاریخی فائدہ حاصل کریں۔ پس اس جگہ ہم بجز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا کا ارادہ تھا کہ وہ چمکتا ہوا حربہ اور وہ حقیقت نما برہان کہ جو صلیبی اعتقاد کا خاتمہ کرے، اس کی نسبت ابتدا سے یہی مقدر تھا کہ مسیح موعود کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر ہو، کیونکہ خدا کے پاک نبی نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ صلیبی مذہب نہ گھٹے گا اور نہ اس کی ترقی میں فتور آئے گا جب تک کہ مسیح موعود دنیا میں ظاہر نہ ہو، اور وہی ہے جو کسرِ صلیب اس کے ہاتھ پر ہوگی۔ اس پیش گوئی میں یہی اشارہ تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں خدا کے ارادے سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جن کے ذریعے سے صلیبی واقعے کی اصل حقیقت کھل جائے گی، تب انجام ہوگا اور اس عقیدے کی عمر پوری ہو جائے گی، لیکن نہ کسی جنگ اور لڑائی سے، بلکہ محض آسمانی اسباب سے جو علمی اور استدلالی رنگ میں دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ یہی مفہوم اس حدیث کا ہے جو صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں درج ہے۔ بس ضرور تھا کہ آسمان ان امور اور ان شہادتوں اور ان قطعی اور یقینی ثبوتوں کو ظاہر نہ کرتا جب تک کہ مسیح موعود دنیا میں نہ آتا، اور ایسا ہی ہوا، اور اب سے جو وہ موعود ظاہر ہوا ہر ایک کی آنکھ کھلے گی اور غور کرنے والے غور کریں گے، کیونکہ خدا کا مسیح آ گیا۔ اب ضرور ہے کہ دماغوں میں روشنی اور دلوں میں توجہ اور قلموں میں زور اور کمروں میں ہمت پیدا ہو، اور اب ہر ایک سعید کو فہم عطا کیا جائے گا اور ہر ایک رشید کو عقل دی جائے گی، کیونکہ جو چیز آسمان میں چمکتی ہے وہ ضرور زمین کو بھی منور کرتی ہے۔ مبارک وہ جو اس روشنی سے حصہ لے، اور کیا ہی سعادت مند وہ شخص ہے جو اس نور میں سے کچھ پاوے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ پھل اپنے وقت پر آتے ہیں، ایسا ہی نور بھی اپنے وقت پر ہی اترتا ہے، اور قبل اس کے جو وہ خود اترے کوئی اس کو اتار نہیں سکتا، اور جب کہ وہ اترے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، مگر ضرور ہے کہ جھگڑے ہوں اور اختلاف ہو، مگر آخر سچائی کی فتح ہے، کیونکہ یہ امر انسان سے نہیں ہے
اور نہ کسی آدم ذات کے ہاتھوں سے، بلکہ اس خدا کی طرف سے ہے جو موسموں کو بدلاتا اور وقتوں کو پھیرتا اور دن سے رات اور رات سے دن نکالتا ہے۔ وہ تاریکی بھی پیدا کرتا ہے مگر چاہتا روشنی کو ہے۔ وہ شرک کو بھی پھیلنے دیتا ہے مگر پیار اس کا توحید سے ہی ہے، اور نہیں چاہتا کہ اس کا جلال دوسرے کو دیا جائے۔ جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہے اس وقت تک کہ نابود ہو جائے، خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ وہ توحید کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے۔ جتنے نبی اس نے بھیجے سب اسی لیے آئے تھے کہ تا انسانوں اور دوسری مخلوقوں کی پرستش دور کر کے خدا کی پرستش دنیا میں قائم کریں، اور ان کی خدمت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا مضمون زمین پر چمکے جیسا کہ وہ آسمان پر چمکتا ہے۔ سو ان سب میں سے بڑا وہ ہے جس نے اس مضمون کو بہت چمکایا، جس نے پہلے باطل الہوں کی کمزوری ثابت کی اور علم اور طاقت کی روح سے ان کا ہیج ہونا ثابت کیا، اور جب سب کچھ ثابت کر چکا تو پھر اس فتح نمایاں کی ہمیشہ کے لیے یادگار یہ چھوڑی کہ لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ۔ اس نے صرف بے ثبوت دعوے کے طور پر لا الہ الا اللہ نہیں کہا، بلکہ اس نے پہلے ثبوت دے کر اور باطل کا بطلان دکھلا کر پھر لوگوں کو اس طرف توجہ دی کہ دیکھو اس خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں جس نے تمہاری تمام قوتیں توڑ دیں اور تمام شیخیاں نابود کر دیں۔ سو اس ثابت شدہ بات کو یاد دلانے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ مبارک کلمہ سکھلایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ باب چہاروں، ان شہادتوں کے بیان میں جو تاریخی کتابوں سے ہم کو ملی ہیں۔ چونکہ اس باب میں مختلف قسم کی شہادتیں ہیں، اس لیے صفائی ترتیب کے لیے ہم اس کو کئی فصل پر منقسم کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ پہلی فصل، ان شہادتوں کے ذکر میں جو ان اسلامی کتابوں سے لی گئی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی سیاحت کو ثابت کرتی ہیں۔ کتاب روضۃ الصفا جو ایک مشہور تاریخی کتاب ہے، اس کے صفحہ 130، 131، 132، 133، 134، 135 میں بزبان فارسی وہ عبارت لکھی ہے جس کا خلاصہ ترجمہ ہم ذیل میں لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح اس واسطے رکھا گیا کہ وہ سیاحت بہت کرتے تھے۔ ایک پشمی تاکیہ ان کے سر پر ہوتا تھا اور ایک پشمی کرتا پہنے رہتے تھے، اور ایک عصا ہاتھ میں ہوتا تھا، اور ہمیشہ ملک بملک اور شہر بشہر پھرتے تھے، اور جہاں رات پڑ جاتی وہیں رہ جاتے تھے۔ جنگل کی سبزی کھاتے تھے اور جنگل کا پانی پیتے اور پیادہ سیر کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیاحت کے زمانے میں ان کے رفیقوں نے ان کے لیے ایک گھوڑا خریدا اور ایک دن سواری کی، مگر چونکہ گھوڑے کے آب و دانہ اور چارے کا بندوبست نہ ہو سکا، اس لیے اس کو واپس کر دیا۔ وہ اپنے ملک سے سفر کر کے نصیبین میں پہنچے جو ان کے وطن سے کئی 100 کوس کے فاصلے پر تھا، اور آپ کے ساتھ چند ہواری بھی تھے۔ آپ نے حواریوں کو تبلیغ کے لیے شہر میں بھیجا، مگر اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی نسبت غلط اور خلاف واقعہ خبریں پہنچی ہوئی تھیں۔ اس لیے اس شہر کے حاکم نے حواریوں کو گرفتار کر لیا
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آپ نے اعجازی برکت سے بعض بیماروں کو اچھا کیا اور بھی کئی معجزات دکھلائے۔ اس لیے نصیبین کے ملک کا بادشاہ مع تمام لشکر اور باشندوں کے آپ پر ایمان لے آیا۔ اور نزول مائدہ کا قصہ جو قرآن شریف میں ہے، وہ واقعہ بھی ایام سیاحت کا ہے۔ یہ خلاصہ بیان تاریخ روضۃ الصفا ہے، اور اس جگہ مصنف کتاب نے بہت سے بیہودہ اور لغو اور دور از عقل معجزات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیے ہیں، جن کو ہم افسوس کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور اپنی اس کتاب کو ان جھوٹ اور فضول اور مبالغہ آمیز باتوں سے پاک رکھ کر صرف اصل مطلب اس سے لیتے ہیں، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سیر کرتے کرتے نصیبین تک پہنچ گئے تھے، اور نصیبین موصل اور شام کے درمیان ایک شہر ہے جس کو انگریزی نقشوں میں نصیبس کے نام سے لکھا ہے۔ جب ہم ملک شام سے فارس کی طرف سفر کریں تو ہماری راہ میں نصیبین آئے گا، اور وہ بیت المقدس سے قریباً 450 کوس ہے، اور پھر نصیبین سے قریباً 48 میل موصل ہے جو بیت المقدس سے 500 میل کے فاصلے پر ہے، اور موصل سے فارس کی حد صرف 100 میل رہ جاتی ہے۔ اس حساب سے نصیبین فارس کی حد سے 150 میل پر ہے، اور فارس کی مشرقی حد افغانستان کے شہر ہرات تک ختم ہوتی ہے، یعنی فارس کی طرف ہرات افغانستان کی مغربی حد پر واقع ہے، اور فارس کی مغربی حد سے قریباً 900 میل کے فاصلے پر ہے، اور ہرات سے درہ خیبر تک قریباً 500 میل کا فاصلہ ہے۔ دیکھو نقشہ ھذا، نقشہ سفر حضرت مسیح علیہ السلام۔ UCBSA عیسائی تاریخ یونانی، جس کو ہینمور ایک شخص لندن کے رہنے والے نے 1650 عیسوی میں انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے پہلے باب 14ویں فصل میں ایک خط ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ ابگیرس نام نے دریائے فرات کے پار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ابگیرس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف خط اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب بہت جھوٹ اور مبالغے سے بھرا ہوا ہے، مگر اس قدر سچی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس بادشاہ نے یہودیوں کا ظلم سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس پناہ دینے کے لیے بلایا تھا، اور بادشاہ کو خیال تھا کہ یہ سچا نبی ہے۔ حاشیہ خط: یہ ان ملکوں اور شہروں کا نقشہ ہے جن سے حضرت مسیح علیہ السلام کا کشمیر کی طرف آتے ہوئے گزر ہوا۔ اس سیر و سیاحت سے آپ کا یہ ارادہ تھا کہ تا اول ان بنی اسرائیل کو ملیں جن کو شاہ اصل منظر پکڑ کر ملک میدیا میں لے گیا تھا، اور یاد رہے کہ عیسائیوں کے شائع کردہ نقشے میں میدیا بحیرہ خزر کے جنوب میں دکھایا گیا ہے، جہاں آج کل فارس کا ملک واقع ہے۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کم سے کم میدیا اس ملک کا ایک حصہ تھا جسے آج کل فارس کہتے ہیں، اور فارس کی مشرقی حد افغانستان سے متصل ہے، اور اس کے جنوب میں سمندر ہے، اور مغرب میں ملک روم۔ بہرحال اگر روضۃ الصفا کی روایت پر اعتبار کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نصیبین کی طرف سفر کرنا اس غرض سے تھا کہ تا فارس کی راہ سے افغانستان میں آویں،
اور ان گمشدہ یہودیوں کو جو آخر اغوان کے نام سے مشہور ہوئے حق کی طرف دعوت کریں۔ اغوان کا نام عبرانی معلوم ہوتا ہے۔ یہ لفظ ترکیبی ہے جس کے معنی بہادر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی فتح یابیوں کے وقت یہ خطاب بہادر کا اپنے لیے مقرر کیا۔ حاشیہ: توریت میں بنی اسرائیل کے لیے وعدہ تھا کہ اگر تم آخری نبی پر ایمان لاؤ گے تو آخری زمانے میں بہت سی مصیبتوں کے بعد پھر حکومت اور بادشاہت تم کو ملے گی۔ چنانچہ وہ وعدہ اس طور پر پورا ہوا کہ بنی اسرائیل کی 10 قوموں نے اسلام اختیار کر لیا۔ اسی وجہ سے اغوانوں میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے اور نیز کشمیریوں میں بھی۔ حاشیہ ختم۔ اب حاصل کلام یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افغانستان سے ہوتے ہوئے پنجاب کی طرف آئے، اس ارادے سے کہ پنجاب اور ہندوستان دیکھتے ہوئے پھر کشمیر کی طرف قدم اٹھاویں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ افغانستان اور کشمیر کی حد فاصل چترال کا علاقہ اور کچھ حصہ پنجاب کا ہے۔ اگر افغانستان سے کشمیر میں پنجاب کے رستے سے آویں تو قریباً 80 کوس یعنی 130 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، اور چترال کی راہ سے 100 کوس کا فاصلہ ہے۔ لیکن حضرت مسیح نے بڑی عقل مندی سے افغانستان کا راہ اختیار کیا تا اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں جو افغان تھے فیضیاب ہو جائیں، اور کشمیر کی مشرقی حد ملک تبت سے متصل ہے، اس لیے کشمیر میں آ کر بآسانی تبت میں جا سکتے تھے، اور پنجاب میں داخل ہو کر ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ قبل اس کے جو کشمیر اور تبت کی طرف آویں ہندوستان کے مختلف مقامات کا سیر کریں۔ سو جیسا کہ اس ملک کی پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں، یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ حضرت مسیح نے نیپال اور بنارس وغیرہ مقامات کا سیر کیا ہوگا اور پھر جموں سے یا راولپنڈی کی راہ سے کشمیر کی طرف گئے ہوں گے۔ چونکہ وہ ایک سرد ملک کے آدمی تھے، اس لیے یہ یقینی امر ہے کہ ان ملکوں میں غالباً وہ صرف جاڑے تک ہی ٹھہرے ہوں گے اور اخیر مارچ یا اپریل کے ابتدا میں کشمیر کی طرف کوچ کیا ہوگا۔ اور چونکہ وہ ملک بلاد شام سے بالکل مشابہ ہے، اس لیے یہ بھی یقینی ہے کہ اس ملک میں سکونت مستقل اختیار کر لی ہوگی، اور ساتھ اس کے یہ بھی خیال ہے کہ کچھ حصہ اپنی عمر کا افغانستان میں بھی رہے ہوں گے، اور کچھ بعید نہیں کہ وہاں شادی بھی کی ہو۔ افغانوں میں ایک قوم عیسیٰ خیل کہلاتی ہے۔ کیا تعجب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ہی اولاد ہوں، مگر افسوس کہ افغانوں کی قوم کا تاریخی شیرازہ نہایت درہم برہم ہے۔ اس لیے ان کے قومی تذکروں کے ذریعے سے کوئی اصلیت پیدا کرنا نہایت مشکل امر ہے۔ بہرحال اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ اغوان بنی اسرائیل میں سے ہیں، جیسا کہ کشمیری بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی تالیفات میں اس کے برخلاف لکھا ہے انہوں نے سخت دھوکہ کھایا ہے اور فکر دقیق سے کام نہیں لیا۔ افغان اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ قیس کی اولاد میں سے ہیں اور قیس بنی اسرائیل میں سے ہے۔ خیر، اس جگہ اس بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں،
ہم اپنی ایک کتاب میں اس بحث کو کامل طور پر لکھ چکے ہیں۔ اس جگہ صرف حضرت مسیح کی سیاحت کا ذکر ہے، جو نصیبین کی راہ سے افغانستان میں ہو کر اور پنجاب میں گزر کر کشمیر اور تبت تک ہوئی۔ اسی لمبے سفر کی وجہ سے آپ کا نام نبی سیاح بلکہ سیاحوں کا سردار رکھا گیا۔ چنانچہ ایک اسلامی فاضل، امام، عالم، علامہ یعنی عارف باللہ ابی بکر محمد بن محمد ابن الولید الفہری الطرطوشی المالکی، جو اپنی عظمت اور فضیلت میں شہرۂ آفاق ہیں، اپنی کتاب سراج الملوک میں، جو مطبع خیریہ مصر میں 1306 میں چھپی ہے، یہ عبارت حضرت مسیح کے حق میں لکھتے ہیں، جو صفحہ 6 میں درج ہے: این عیسی روح اللہ و کلمتہ راس الزاہدین و امام الصالحین، یعنی کہاں ہے عیسیٰ روح اللہ و کلمت اللہ، جو زاہدوں کا سردار اور سیاحوں کا امام تھا، یعنی وہ وفات پا گیا، اور ایسے ایسے انسان بھی دنیا میں نہ رہے۔ دیکھو، اس جگہ اس فاضل نے حضرت عیسیٰ کو نہ صرف سیاح بلکہ سیاحوں کا امام لکھا ہے۔ ایسا ہی لسان العرب کے صفحہ 431 میں لکھا ہے: قیل سمع عیسیٰ بمسیح لأنہ کان سائحا فی الارض لا یستقر، یعنی عیسیٰ کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا کہ وہ زمین میں سیر کرتا رہتا تھا اور کہیں اور کسی جگہ اس کو قرار نہ تھا۔ یہی مضمون تاج العروس شرح قاموس میں بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح وہ ہوتا ہے جو خیر اور برکت کے ساتھ مس کیا گیا ہو، یعنی اس کی فطرت کو خیر و برکت دی گئی ہو، یہاں تک کہ اس کا چھونا بھی خیر و برکت کو پیدا کرتا ہو، اور یہ نام حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نام دیتا ہے۔ اور اس کے مقابل پر ایک وہ بھی مسیح ہے جو شر اور لعنت کے ساتھ مسا کیا گیا، یعنی اس کی فطرت شر اور لعنت پر پیدا کی گئی، یہاں تک کہ اس کا چھونا بھی شر اور لعنت اور ضلالت پیدا کرتا ہے، اور یہ نام مسیح دجال کو دیا گیا، اور نیز ہر ایک کو جو اس کا ہم تباہ ہو۔ اور یہ دونوں نام یعنی مسیح سیاحت کرنے والا اور مسیح برکت دیا گیا، یہ باہم ضد نہیں ہیں، اور پہلے معنی دوسرے کو باطل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی یہ بھی عادت ہے، ایک نام کسی کو عطا کرتا ہے اور کئی معنی اس سے مراد ہوتے ہیں، اور سب اس پر صادق آتے ہیں۔ اب خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سیاح ہونا اس قدر اسلامی تاریخ سے ثابت ہے کہ اگر ان تمام کتابوں میں سے نقل کیا جائے تو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ مضمون اپنے طول کی وجہ سے ایک ضخیم کتاب ہو سکتی ہے، اس لیے اسی پر کفایت کی جاتی ہے۔ دوسری فصل، ان تاریخی کتابوں کی شہادت میں جو بدھ مذہب کی کتابیں ہیں۔ واضح ہو کہ بدھ مذہب کی کتابوں میں سے انواع اقسام کی شہادتیں ہم کو دستیاب ہوئی ہیں، جن کو یکجائی نظر کے ساتھ دیکھنے سے قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور اس ملک پنجاب و کشمیر وغیرہ میں آئے تھے۔ ان شہادتوں کو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں، تا ہر ایک منصف ان کو اول غور سے پڑھے اور پھر ان کو اپنے دل میں ایک مسلسل صورت میں ترتیب دے کر
خود ہی نتیجہ مذکورہ بالا تک پہنچ جائے، اور وہ یہ ہیں: اول، وہ خطاب جو بت کو دیے گئے مسیح کے خطابوں سے مشابہ ہیں، اور ایسا ہی وہ واقعات جو بت کو پیش آئے مسیح کی زندگی کے واقعات سے ملتے ہیں، مگر بدھ مذہب سے مراد ان مقامات کا مذہب ہے جو تبت کی حدود یعنی لیا اور لاسا اور گلگت اور ہمس وغیرہ میں پایا جاتا ہے، جن کی نسبت ثابت ہوا ہے کہ حضرت مسیح ان مقامات میں گئے تھے۔ خطابوں کی مشابہت میں یہ ثبوت کافی ہے کہ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیموں میں اپنا نام نور رکھا ہے، ایسا ہی گوتم کا نام بدھ رکھا گیا ہے، جو سنسکرت میں نور کے معنوں پر آتا ہے، اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام استاد بھی ہے، ایسا ہی بدھ کا نام ساستہ یعنی استاد ہے، ایسا ہی حضرت مسیح کا نام انجیل میں مبارک رکھا گیا ہے۔ اسی طرح بدھ کا نام بھی سگت ہے یعنی مبارک ہے، ایسا ہی حضرت مسیح کا نام شہزادہ رکھا گیا ہے، اور بدھ کا نام بھی شہزادہ ہے، اور ایک نام مسیح کا انجیل میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آنے کے مدعا کو پورا کرنے والا ہے، ایسا ہی بدھ کا نام بھی بدھ کی کتابوں میں سدھارتھا رکھا گیا ہے، یعنی اپنے آنے کا مدعا پورا کرنے والا، اور انجیل میں حضرت مسیح کا ایک نام یہ بھی ہے کہ وہ تھکوں ماندوں کو پناہ دینے والا ہے، ایسا ہی بدھ کی کتابوں میں بدھ کا نام ہے اسرن سرن یعنی بے پناہوں کو پناہ دینے والا، اور انجیل میں حضرت مسیح بادشاہ بھی کہلائے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہت مراد لے لی، ایسا ہی بدھ بھی بادشاہ کہلایا ہے، اور واقعات کی مشابہت کا یہ ثبوت ہے کہ مثلاً جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام شیطان سے آزمائے گئے، اور شیطان نے ان کو کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو تمام دنیا کی دولتیں اور بادشاہتیں تیرے لیے ہوں گی۔ یہی آزمائش بدھ کی بھی کی گئی، اور شیطان نے اس کو کہا کہ اگر تو میرا یہ حکم مان لے کہ ان فقیری کے کاموں سے باز آ جائے اور گھر کی طرف چلا جائے تو میں تجھ کو بادشاہت کی شان و شوکت عطا کروں گا، لیکن جیسا کہ مسیح نے شیطان کی اطاعت نہ کی، ایسا ہی لکھا ہے کہ بدھ نے بھی نہ کی۔ دیکھو کتاب T.W. رائس ڈیوڈس بدھزم، اور کتاب مونیر ولیمز بدھزم، حاشیہ۔ نیز دیکھو چائنیز بدھزم، مصنفہ ایٹکنز، بدھ، مصنفہ اولڈنبرگ، ترجمہ W. ہوئی، لائف آف بدھ، ترجمہ راک ہل، حاشیہ ختم۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ جو کچھ حضرت مسیح علیہ السلام انجیل میں کئی قسم کے خطاب اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، یہی خطاب بدھ کی کتابوں میں جو اس سے بہت عرصہ پیچھے لکھی گئی ہیں بدھ کی طرف منسوب کی گئی ہیں، اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام شیطان سے آزمائے گئے، ایسا ہی ان کتابوں میں بدھ کی نسبت دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ بھی شیطان سے آزمایا گیا، بلکہ ان کتابوں میں اس سے زیادہ بدھ کی آزمائش کا ذکر ہے، اور لکھا ہے کہ جب شیطان بدھ کو دولت اور بادشاہت کی طمع دے چکا، تب بدھ کو خیال پیدا ہوا کہ کیوں اپنے گھر کی طرف واپس نہ جائے، لیکن اس نے اس خیال کی پیروی نہ کی،
اور پھر ایک خاص رات میں وہی شیطان اس کو پھر ملا اور اپنی تمام ذریات ساتھ لایا اور ہیبت ناک صورتیں بنا کر اس کو ڈرایا، اور بت کو وہ شیاطین سانپوں کی طرح نظر آئے جن کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور ان سانپوں نے زہر اور آگ اس کی طرف پھینکنی شروع کی، لیکن زہر پھول بن جاتے تھے اور آگ بت کے گرد ایک خالہ بنا لیتی تھی۔ پھر جب اس طرح پر کامیابی نہ ہوئی تو شیطان نے اپنی 16 لڑکیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم اپنی خوبصورتی بت پر ظاہر کرو، لیکن اس سے بھی بت کے دل کو تزلزل نہ ہوا اور شیطان اپنے ارادوں میں نامراد رہا، اور شیطان نے اور طریقے بھی اختیار کیے، مگر بت کے استقلال کے سامنے اس کی کچھ پیش نہ گئی، اور بت اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب کو طے کرتا گیا، اور آخر کار ایک لمبی رات کے بعد، یعنی سخت آزمائشوں اور دیر پا امتحانوں کے پیچھے، بدھ نے اپنے دشمن یعنی شیطان کو مغلوب کیا، اور سچے علم کی روشنی اس پر کھل گئی، اور صبح ہوتے ہی یعنی امتحان سے فراغت پاتے ہی اس کو تمام باتوں کا علم ہو گیا۔ اور جس صبح کو یہ بڑی جنگ ختم ہوئی وہ بدھ مذہب کی پیدائش کا دن تھا۔ اس وقت گوتم کی عمر 35 برس کی تھی، اور اس وقت اس کو بدھ یعنی نور اور روشنی کا خطاب ملا، اور جس درخت کے نیچے وہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا وہ درخت نور کے درخت کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب انجیل کھول کر دیکھو کہ یہ شیطان کا امتحان جس سے بدھ آزمایا گیا کس قدر حضرت مسیح کے امتحان سے مشابہ ہے، یہاں تک کہ امتحان کے وقت میں جو حضرت مسیح کی عمر تھی قریباً وہی بدھ کی عمر تھی، اور جیسا کہ بدھ کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان در حقیقت انسان کی طرح مجسم ہو کر لوگوں کے دیکھتے ہوئے بدھ کے پاس نہیں آیا، بلکہ وہ ایک خاص نظارہ تھا جو بدھ کی آنکھوں تک ہی محدود تھا، اور شیطان کی گفتگو شیطانی الہام تھی، یعنی شیطان اپنے نظارے کے ساتھ بدھ کے دل میں یہ القاء بھی کرتا تھا کہ یہ طریق چھوڑ دینا چاہیے اور میرے حکم کی پیروی کرنی چاہیے، میں تجھے دنیا کی تمام دولتیں دے دوں گا۔ اسی طرح عیسائی محقق مانتے ہیں کہ شیطان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا وہ بھی اس طرح نہیں آیا تھا کہ یہودیوں کے سامنے انسان کی طرح ان کی گلیوں کوچوں سے ہو کر اپنی مجسم حالت میں گزرتا ہوا حضرت مسیح کو آ ملا ہو اور انسانوں کی طرح ایسی گفتگو کی ہو کہ حاضرین نے بھی سنی ہو، بلکہ یہ ملاقات بھی ایک کشفی رنگ میں ملاقات تھی جو حضرت مسیح کی آنکھوں تک محدود تھی، اور باتیں بھی الہامی رنگ میں تھیں، یعنی شیطان نے جیسا کہ اس کا قدیم سے طریق ہے اپنے ارادوں کو وسوسوں کے رنگ میں حضرت مسیح کے دل میں ڈالا تھا، مگر ان شیطانی الہامات کو حضرت مسیح کے دل نے قبول نہ کیا بلکہ بدھ کی طرح ان کو رد کیا۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ اس قدر مشابہت بدھ میں اور حضرت مسیح میں کیوں پیدا ہوئی۔ اس مقام میں آریہ تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح نے اس سفر کے وقت جبکہ ہندوستان کی طرف انہوں نے سفر کیا تھا، بدھ مذہب کی باتوں کو سن کر اور بدھ کے ایسے واقعات پر اطلاع پا کر اور پھر واپس اپنے وطن میں جا کر اسی کے موافق انجیل بنا لی تھی، اور بدھ کے اخلاق میں سے چرا کر اخلاقی تعلیم لکھی تھی، اور جیسا کہ بدھ نے اپنے تئیں نور کہا اور علم کہا اور دوسرے خطاب اپنے نفس کے لیے مقرر کیے، وہی تمام خطاب مسیح نے اپنی طرف منسوب کر دیے تھے، یہاں تک کہ وہ تمام قصہ بدھ کا جس میں وہ شیطان سے آزمایا گیا اپنا قصہ قرار دے دیا۔ لیکن یہ آریوں کی غلطی اور خیانت ہے
یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے کہ حضرت مسیح صلیب کے واقعے سے پہلے ہندوستان کی طرف آئے تھے، اور نہ اس وقت کوئی ضرورت اس سفر کی پیش آئی تھی، بلکہ یہ ضرورت اس وقت پیش آئی جبکہ بلاد شام کے یہودیوں نے حضرت مسیح کو قبول نہ کیا اور ان کو اپنے زوم میں صلیب دے دیا، جس سے خدائے تعالیٰ کی باریک حکمت عملی نے حضرت مسیح کو بچا لیا۔ تب وہ اس ملک کے یہودیوں کے ساتھ حق کے تبلیغ اور ہمدردی ختم کر چکے، اور بباعث اس بدی کے ان یہودیوں کے دل ایسے سخت ہو گئے کہ وہ اس لائق نہ رہے کہ سچائی کو قبول کریں۔ اس وقت حضرت مسیح نے خدائے تعالیٰ سے یہ اطلاع پا کر کہ یہودیوں کے 10 گم شدہ فرقے ہندوستان کی طرف آ گئے ہیں، ان ملکوں کی طرف قصد کیا، اور چونکہ ایک گروہ یہودیوں کا بدھ مذہب میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے ضرور تھا کہ وہ نبی صادق بدھ مذہب کے لوگوں کی طرف توجہ کرتا۔ تو اس وقت بدھ مذہب کے عالموں کو جو مسیحا بدھ کے منتظر تھے، یہ موقع ملا کہ انہوں نے حضرت مسیح کے خطابات اور ان کی بعض اخلاقی تعلیمیں، جیسا کہ یہ کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور بدی کا مقابلہ نہ کرو، اور نیز حضرت مسیح کا بگوا یعنی گورا رنگ ہونا، جیسا کہ گوتم بدھ نے پیشگوئی میں بیان کیا تھا، یہ سب علامتیں دیکھ کر ان کو بدھ قرار دے دیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح کے بعض واقعات اور خطابات اور تعلیمیں اسی زمانے میں گوتم بدھ کی طرف بھی عمدن یا سہون منسوب کر دیے گئے ہوں، کیونکہ ہمیشہ ہندو تاریخ نویسی میں بہت کچے رہے ہیں، اور بدھ کے واقعات حضرت مسیح کے زمانے تک قلم بند نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے بدھ کے عالموں کو بڑی گنجائش تھی کہ جو کچھ چاہیں بدھ کی طرف منسوب کر دیں۔ سو یہ قرینِ قیاس ہے کہ جب انہوں نے حضرت مسیح کے واقعات اور اخلاقی تعلیم سے اطلاع پائی تو ان امور کو اپنی طرف سے اور کئی باتیں ملا کر بدھ کی طرف منسوب کر دیا ہوگا۔ حاشیہ: ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ بدھ مذہب میں قدیم سے ایک بڑا حصہ اخلاقی تعلیم کا موجود ہے، مگر ساتھ اس کے ہم یہ بھی کہتے ہیں اس میں سے وہ حصہ جو بعینہ ہی انجیل کی تعلیم اور انجیل کی مثالیں اور انجیل کی عبارتیں ہیں، یہ حصہ بلا شبہ اس وقت بدھ مذہب کی کتابوں میں ملایا گیا ہے جبکہ حضرت مسیح اس ملک میں پہنچے۔ حاشیہ ختم۔ چنانچہ آگے چل کر ہم اس بات کا ثبوت دیں گے کہ یہ اخلاقی تعلیم کا حصہ جو بدھ مذہب کی کتابوں میں انجیل کے مطابق پایا جاتا ہے، اور یہ خطابات نور وغیرہ جو مسیح کی طرح بدھ کی نسبت لکھے ہوئے ثابت ہوتے ہیں، اور ایسا ہی شیطان کا امتحان، یہ سب امور اس وقت بدھ مذہب کی پستکوں میں لکھے گئے تھے جبکہ حضرت مسیح اس ملک میں صلیبی تفرقے کے بعد تشریف لائے تھے۔ اور پھر ایک اور مشابہت بدھ کی حضرت مسیح سے پائی جاتی ہے کہ بدھ ازم میں لکھا ہے کہ بدھ ان ایام میں جو شیطان سے آزمایا گیا روزے رکھتا تھا، اور اس نے 40 روزے رکھے۔ اور انجیل پڑھنے والے جانتے ہیں کہ حضرت مسیح نے بھی 40 روزے رکھے تھے، اور جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، بدھ اور مسیح کی اخلاقی تعلیم میں اس قدر مشابہت اور مناسبت ہے کہ ہر ایک ایسا شخص تعجب کی نظر سے دیکھے گا جو دونوں تعلیموں پر اطلاع رکھتا ہوگا۔ مثلا انجیلوں میں لکھا ہے کہ شر کا مقابلہ نہ کرو اور اپنے دشمنوں سے پیار کرو، اور غربت سے زندگی بسر کرو، اور تکبر اور جھوٹ اور لالچ سے پرہیز کرو۔ اور یہی تعلیم بدھ کی ہے، بلکہ اس میں اس سے زیادہ شد و مد ہے۔
یہاں تک کہ ہر ایک جانور بلکہ کیڑوں مکوڑوں کے خون کو بھی گناہ میں داخل کیا ہے۔ بدھ کی تعلیم میں بڑی بات یہ بتلائی گئی ہے کہ تمام دنیا کی غم خواری اور ہمدردی کرو، اور تمام انسانوں اور حیوانوں کی بہتری چاہو، اور باہم اتفاق اور محبت پیدا کرو۔ اور یہی تعلیم انجیل کی ہے۔ اور پھر جیسا کہ حضرت مسیح نے مختلف ملکوں کی طرف اپنے شاگردوں کو روانہ کیا، اور آپ بھی ایک ملک کی طرف سفر اختیار کیا۔ یہ باتیں بدھ کے سوانے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ بدھ ازم مصنفہ سر مونیر ولیم میں لکھا ہے کہ بدھ نے اپنے شاگردوں کو دنیا میں تبلیغ کے لیے بھیجا اور ان کو اس طرح پر خطاب کیا: باہر جاؤ اور ہر طرف پھر نکلو، اور دنیا کی غم خواری اور دیوتاؤں اور آدمیوں کی بہتری کے لیے ایک ایک ہو کر مختلف صورتوں میں نکل جاؤ، اور یہ منادی کرو کہ کامل پرہیزگار بنو، پاک دل بنو، برہمچاری یعنی تنہا اور مجرد رہنے کی خصلت اختیار کرو۔ اور کہا کہ میں بھی اس مسئلے کی منادی کے لیے جاتا ہوں۔ اور بدھ بنارس کی طرف گیا، اور اس طرف اس نے بہت معجزات دکھائے، اور اس نے ایک نہایت مؤثر واعظ ایک پہاڑی پر کیا، جیسا کہ مسیح نے پہاڑی پر واعظ کیا تھا۔ اور پھر اسی کتاب میں لکھا ہے کہ بدھ اکثر مثالوں میں واعظ کیا کرتا تھا، اور ظاہری چیزوں کو لے کر روحانی امور کو ان میں پیش کیا کرتا تھا۔